أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المعصومين أما بعد نهج البلاغہ موضوع گفتگو ہے۔ آج جس پہلو کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ دور جہاں ہم کہتے ہیں انسانیت اپنی بلندیوں پر ہے یا انسان اپنی بلندیوں پر ہے، وہاں حقیقت میں انسانیت اپنی پستیوں میں مبتلا ہو رہی ہے۔ آج ہر شخص نفسا نفسی میں اور اپنے مفاد کے چکر میں دوڑ رہا ہے۔ نہج البلاغہ سے ایک چیز جو ہمیں لینی ہے وہ یہ ہے کہ جناب امیر المومنین سے انسانیت کے ہنر سیکھنے ہیں۔ آپ اگر نہج البلاغہ کی طرف جائیں تو میرے خیال میں گزشتہ تقریباً 100 سال میں نہج البلاغہ کو جس اہمیت سے عرب عیسائیوں نے اہمیت دی ہے وہ ہمارے اکثر مسلمانوں میں اہمیت نہیں دی گئی، اور جن عیسائیوں نے اس کو اہمیت دی ہے اور عرب عیسائیوں نے، لبنان، شام اور ان علاقوں کے عیسائیوں نے خصوصیت کے ساتھ جو موضوع انہوں نے لیا ہے وہ ہے انسانیت۔ مثلا اس دور کے ایک بہت ہی مشہور دانشور جورج جرداق، انہوں نے یہ 2013 میں ان کی رحلت ہوتی ہے لبنان میں، انہوں نے 28 سال کی عمر میں ایک کتاب لکھی، علی صوت العدالت الانسانیہ۔ جناب امیر علیہ السلام کو اس نے کیا کہا؟ انسانی عدالت کی آواز۔ یہ ہے حقیقت میں امیر المومنین کی پہچان کہ انسانی عدالت کے نمونہ بن گئے۔ اور ایک عیسائی اس دور میں ہیں، وہ کسی میگزین میں لکھتے ہیں، یہ کتاب ہے پوری جورج جرداق کی صوت العدالت الانسانیہ، اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود ہے اور اردو ترجمہ بھی اس کا موجود ہے۔ یہ ایک موجودہ دور کا ایک عیسائی نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 27 پڑھتا ہے۔ ظاہر ہے جو عربی ادیب ہیں ان کے لیے اور کچھ نہیں تو کم از کم عربی ادب کی ایک شاہکار کتاب ہے نہج البلاغہ۔ وہ جب خطبہ 27 کو پڑھتا ہے، جہاں علی علیہ السلام کے وقت کے کچھ باغیوں نے جناب امیر علیہ السلام کے زیر کنٹرول علاقوں پر حملہ کیا۔ ایک علاقہ ہے جس کا نام انبار کہا گیا ہے، وہاں وہ مخالف فوج داخل ہوتی ہے تو وہاں مسلمان عورتیں بھی اور غیر مسلم ذمی عورتیں بھی وہاں موجود تھیں۔ ان کو وہاں انہوں نے لوٹا، اور جب علی علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ وہ روتی رہیں اور یہ لوٹتے رہے تو جناب امیر علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا جو نہج البلاغہ کا خطبہ 27 ہے۔ اور جناب امیر علیہ السلام نے بہت افسوس کیا کہ مجھے افسوس ہے کہ وہ عورتیں لٹ گئیں اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اب یہ عیسائی اور جناب امیر علیہ السلام کا اگلا جملہ یہ ہے کہ کاش اگر کوئی اس غم میں مر جائے تو بھی حق پہ مرا ہے۔ عیسائی کیا کہتا ہے؟ عیسائی کہتا ہے یہ ہے اسلام اور یہ ہے انسانیت، کہ ان کا ایک لیڈر ایک غیر مسلم عورت، مسلمان عورتیں ہوتی تو اپنی جگہ تھی، لیکن ایک غیر مسلم عورت کے لٹ جانے پہ اتنا غمزدہ ہے کہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اس پہ روتے ہوئے مر جائے تو وہ حق بجانب مرا ہے۔ اب یہ ہے اسلام اور یہ ہے انسانیت عند الاسلام، یہ ایک عیسائی کے الفاظ ہے۔
لہٰذا ہم اگر کوشش یہ کریں کہ اس دور میں جب انسان بہت ترقی کر رہا ہے اور کہاں کہاں پہنچ گیا ہے اور پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، کیا کیا اس نے ہتھیار اور کیا کیا چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اس میں انسانیت اگر آئے تو اللہ کی کتاب کے ان اصولوں، پیغمبر اکرم کے فرامین اور نہج البلاغہ جیسی کتابوں کی رہنمائی سے انسانیت کے کمالات تک پہنچ سکتا ہے۔ بلکہ اس کو یوں کہوں کہ اگر اس دور میں کسی نے اس انسانیت کی معراج تک پہنچنا ہے تو وہ پرے پرواز نہج البلاغہ سے لے لے۔ نہج البلاغہ ایک ہمارے استاد محترم کے فرمان کے مطابق انسان کامل کے لیے 2 پر ہیں نہج البلاغہ۔ اب اگر اس کو ذریعہ بنائے گا تو وہ کمال انسانیت کو پائے گا۔ اور کمال انسانیت میں ایک چیز جو مثلا نہج البلاغہ کا بہت مشہور خط ہے، کسی وقت اس پہ گفتگو ہوگی، خط نمبر 53 جو جناب امیر علیہ السلام نے جب جناب مالک اشتر کو گورنر بنا کے مصر بھیجا تو وہاں ایک مصر کی حکومت کا نظم و نسق آپ کو بتلایا اور لکھ کے دیا۔ یہ بہت مشہور خط ہے اور یہی جورج ارداک اس کی بہت تعریف کرتا ہے، جب وہ فرصت ہوگی تو اس پہ گفتگو ہوگی۔ ایک جملہ اس سے نقل کرتا ہوں آج کے سیشن میں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، مالک میں آپ کو گورنر بنا کے مصر بھیج رہا ہوں، لیکن خیال رکھنا۔ کیا خیال رکھنا ہے؟ وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ، رعایا کے لیے اپنے دل کے اندر رحم و رأفت کو جگہ دینا، والمحبت لہم واللطف بہم، اور ان کے ساتھ لطف اور محبت کے ساتھ پیش آنا، اور لطف و محبت کو ان کے لیے اپنے دل میں جگہ دینا۔ یہ ہے 4 لفظ ہیں جناب امیر علیہ السلام نے ایک گورنر کو ارشاد فرمائے۔ اب وہ اللہ جو اپنی مخلوق کے لیے اس کو خواہ مانے یا نہ مانے ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اس کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں مصطفیٰ و مرتضیٰ جیسے، ان کا کردار بھی یہی ہوتا ہے۔ اور بڑا خوب کہا کسی نے کہ وہ گویا صبغت اللہ، ان میں رنگ الہی ڈھل جاتا ہے، جیسے رب کو رحمت کرتے ہوئے، رب کو لطف کرتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ جیسے اللہ نے ہم پہ اور ہم جیسی دوسری مخلوق پہ رحم فرمایا ہے، لطف و کرم کیا ہے، ہم بھی اس کی مخلوق کے ساتھ لطف و کرم سے پیش آئیں۔ اور یہی امیر المؤمنین فرما رہے ہیں۔ میں جملے دہرا رہا ہوں، عربی میں فرمایا وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ، اور اپنے دل میں جگہ دو، کس کو؟ رحمت کو، رعیت کے لیے، محبت کو اور لطف کو، یہ جگہ دینی ہے دل میں۔ بلکہ اگلا جملہ بھی دہرا دوں، وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ صَبْعًا ضَارِيًا تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ، اور اپنی رعایا کے لیے چیر پھاڑنے والا درندہ نہ بن جاؤ کہ انہیں نگل جانا غنیمت سمجھتے رہو۔ یہ ہے علی کا درس، اور یہی ہے درس پروردگار قرآن مجید میں اس کو اگر یوں کہوں، یہ ہے تفسیر قرآن مجید۔ اپنے آپ کو رنگ الہی میں رنگ لو۔ بلکہ یہاں اس آیہ مجیدہ کا ترجمہ بھی کرتا جاؤں، یہ سورہ بقرہ کی آیہ 138 ہے، صبغت اللہ وما احسن من اللہ صبغتاً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اللہ کے رنگ پر ہیں۔ صبغت اللہ، اللہ والے اعلان کرتے ہیں ہم اللہ کے رنگ پر ہیں، اور اللہ سے اچھا کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ رنگ الہی کیا ہے؟ یہ لفظ صبغت اللہ۔ اس کے لیے گزارش کروں گا اگر فرصت ہو تو مولانا روم کی مثنوی کو دیکھیے۔ مولانا روم کی مثنوی میں یہ ایک خوبصورت نظم ہے ان کی، اور یہ میرے ہاتھ میں مولانا روم کی مثنوی ہے۔ اس مثنوی کا دفتر، یہ جو میرے پاس چاپ ہے، اس کا دفتر پہلا ہے اور اس کا صفحہ 142 ہے۔ یہاں مولانا روم نے 52 ابیات پر مبنی، 52 اشعار پر مبنی ایک نظم لکھی ہے،
اور اس کا جو صاحبان مطالعہ ہیں اس کا اردو ترجمہ بھی پرانا ترجمہ مثنوی کا موجود ہے، یہ مولوی فیروز الدین، یہ جن کی بڑی مشہور کتابیں فیروز اللغات، اردو ہے، عربی ہے، فارسی ہے، یہ 1929 میں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، الہام منظوم ترجمہ اردو مثنوی مولانا روم۔ اب اس میں ایک ترجمہ موجود ہے نیٹ پہ بھی، قاضی سجاد حسین، اگر آپ اس نظم کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ نظم عظمت جناب امیر علیہ السلام کے لیے بہت خوبصورت نظم ہے، اس 52 اشعار کی اس نظم میں یہ فقط ایک نظم ہے، ورنہ یہاں انہوں نے ایک نظم لکھی ہے جناب امیر علیہ السلام کی مدح میں 57 اشعار پہ، اور ایک نظم تفصیلی ہے گفتن پیغمبر علیہ السلام با امیر المومنین۔ تو یہ 4 نظمیں ہیں اور ایک سے بڑھ کے ایک ہے۔ اس پہلی نظم میں صبغت اللہ یاد رہے، رنگ الہی، تو مولانا روم فرماتے ہیں از علی آموز اخلاص عمل، عنوان ہے اس کا کہ کسی نے جناب امیر علیہ السلام کے چہرہ مبارک پہ لعاب دہن جو ڈالا، یعنی تھوک دیا جناب امیر علیہ السلام کے چہرے پہ، تو جناب امیر علیہ السلام نے اس نے لعاب دہن اور یہ تھوک ڈالی، جناب امیر المؤمنین نے اپنی تلوار ذوالفقار ڈال دی۔ یہ واقعہ ہے جنگ خندق کا، جب عمرو ابن عبد ود کو، اور یہ پورے 52 اشعار میں اسی کو پیش کیا ہے مولانا روم نے۔ پہلا مصرع اس کا، یہ پہلا شعر یہ ہے، ازلی آموز اخلاص عمل۔ مولانا روم کہتے ہیں اخلاص عمل اگر سیکھنا ہے تو علی سے سیکھو، شیر حق را دان متحرز دغل۔ یہ ہے شیر خدا، اور اس کا کمال یہ ہے کہ خود کو ہر دھوکے، ہر فریب، ہر برائی سے پاک رکھا ہے۔ اس کا جو شعر آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ شعر یہ ہے کہ اللہ مولانا روم یہ فرماتے ہیں کہ یہاں امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے یہ کار خدائی کر دی، یعنی کیا کہ یہ دشمن کو معاف کر دینا تو اللہ کا کام ہے یہ، لیکن ایک دو شعر اور، او خدو انداخ در روئے علی، اس نے تھوکا جناب امیر علیہ السلام کے چہرے اقدس پر، افتخار ہر نبی و ہر ولی، وہ علی جو ہر نبی اور ہر ولی کے لیے قابل فخر ہیں، اس کے چہرے اقدس پر تھوکا تو علی امیر المؤمنین نے کار خدائی کیا ہے، اور اس میں آنچ دیدی کی چنین خشمت نشست تا چنان برکی نمود و باز جس۔ یا علی آپ نے کیا دیکھا ہے کہ میرے چہرے میرے سینے سے اتر گئے ہو، یعنی میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں کہیں اخلاص میں، کہیں میری خواہش، میری شجاعت کی وہ تمنا نظر نہ آ جائے، بلکہ میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ چن ابی تو عند ربی فاش شد، یطعم و یسقا کنایت زعاش شد۔ تو یہ پوری نظم لکھتے لکھتے مولانا روم کہتے ہیں کہ ہاں کیا کیا ہے امیر المؤمنین نے، گفت من تیغز پہ حق میزنم۔ علی فرماتے ہیں میں تو خدا کے لیے جو کچھ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، بندے حق کم نہ معمور تنم، میں حق کا غلام ہوں نہ کہ میں اپنے نفس کا، اور تنم نہ کہ اپنے نفس اور خواہشات کا غلام ہوں۔ یہ ہے جناب امیر علیہ السلام سے وہ صبغت اللہ۔ آئیے علی سے خدا کو اس انداز میں پہچانیں کہ ہمارے زندگیوں میں بھی، ہمارے اعمال میں بھی رنگ الہی آئے، اور اس رنگ الہی میں سر فہرست کیا ہے؟ رحمت پروردگار کی جھلک، جس سے ہم انتقام لے سکتے ہیں، اس کو معاف کر سکتے ہیں، جس نے ہم سے گستاخی کی ہے اس پہ رحمت کریں، تو یہ ہوگا رنگ الہی، اور یہی ہے درس قرآن، یہی ہے درس نہج البلاغہ۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔